نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بها لم يذكر الله عز وجل فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، آج کے اس خوبصورت پروگرام کے بعد جہاں تک میرا خیال ہے زیادہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ میرے ایک احادیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث جو ہمارے حال کے بہت ہی مطابق ہے میں نے آج منتخب کیا ہے اور اس کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل الجنہ، جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ افسوس نہیں کریں گے مگر ایک چیز کے اوپر۔ ذرا آپ تصور کر لیجئے کہ آپ جنت میں داخل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، آپ نے حوض کوثر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کے نعمتوں کا تلذذ آپ نے حاصل کیا، اور اس کے باوجود پھر بھی آپ حسرت کریں گے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے، یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک انسان کس طرح حسرت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسرت کرنے والے کون ہوں گے؟ باوجود یہ کہ وہ جنتی ہیں، باوجود یہ کہ لہم ما یشاءون فیہا، جو کچھ جنت میں وہ چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے سامنے ان کے خواہش کے مطابق پیش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کے سامنے ان کی پوری زندگی پیش کر دی جائے گی، جب سے آپ پیدا ہوئے، جب سے آپ بالغ ہوئے، جب سے آپ اپنی زندگی کا آغاز کیا، جب سے آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، یہ پورا ایک لمحہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اہل جنت دیکھیں گے کہ ہم جنت کے ان نعمتوں میں ایسے خوبصورت نعمتوں سے تلذذ حاصل کر رہے ہیں، کاش ہم نے یہ اوقات بھی اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے خرچ کر چکے ہوتے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات کے اوپر ہم حسرت کریں گے، ان لمحات کے اوپر ہم حسرت کریں گے، ان منٹوں کے اوپر ہم حسرت کریں گے کہ جن میں ہم نے اللہ کو بھلا لیا ہو یا جن میں ہم نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ تو آپ اپنی صبح سے شام تک جب آپ صبح اٹھتے ہیں، میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ جب صبح اٹھیں سب سے پہلے جو دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا کہ اپنی زندگی کا آغاز کس طرح کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے نیند کو موت کے مانند قرار دیا ہے، گویا کہ آپ موت سے ابھی اٹھ رہے ہیں، یعنی اپنی لائف کا آغاز جب آپ کریں تو کس طرح کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ ایک بہترین آغاز ہے کہ اللہ کے حمد کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ عہد کریں کہ یا اللہ آج میرے کل کا پتہ نہیں ہے، میرا ماضی کل تو گزر چکا اور آئندہ کل کا مجھے کچھ پتہ نہیں، تو آج جو زندگی آپ نے مجھے دی ہے یا اللہ انشاءاللہ میں آج سنت کے مطابق آج اس دن کو گزاروں گا۔ اس طرح سے اپنے دن کا آغاز کیجئے، اور اس کے بعد جو فرائض ہیں ان کو پوری کر لیجئے۔ آپ کا جاب بھی آپ کے فرض میں شامل ہے، کئی مرتبہ میں اس کو کہہ چکا ہوں، آپ کام کر رہے ہیں، یہ کام آپ کا کیا ہے؟ ایک فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ آپ اپنے اس کام میں ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، اور پھر شام کا وقت جب ہوگا سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ سونے سے پہلے اللہم باسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھنے کے بعد ذرا اس سے کچھ لمحات پہلے آپ اپنے اس پوری زندگی کا ایک طرح حساب کیجئے گا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا خود ہی حساب کیجئے، احتساب کیجئے، آپ کا احتساب ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے۔ تو یہ جو لمحہ ہے، ایک دن کا احتساب کرنا بڑا آسان ہے، ایک ویک کا احتساب تھوڑا مشکل ہے، ایک مہینے کا اور مشکل ہے، ایک سال کا اور، لیکن آج جو آپ نے صبح سے شام تک آپ نے صبح جو کہا تھا کہ یا اللہ آج سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو سونے سے پہلے اپنا احتساب کیجئے کہ صبح سے اب تک آپ نے کن کن کاموں میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا، اور کن کن کاموں میں آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، اور آج کیا کیا لغزشیں ہوئی،
آج نے آپ نے کس کی غیبت کی، آج نے آپ نے کس کے ساتھ احسان کیا، آج کتنے کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی، ان تمام چیزوں کو یاد کرنے کے بعد کیا کیجئے، آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جن نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے میں اس میں اور اضافہ کروں گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز آج آپ نے ایکسٹرا پڑھی ہے نفل، شکر ادا کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کل 4 کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ آج آپ نے کسی کے ساتھ بڑا اچھا نیک کام، نیک سلوک کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، کل آپ 2 کے ساتھ اچھا نیک سلوک کریں گے۔ اور اسی طرح جتنے اچھے کام کیے ان کو یاد کر کے ان کو اللہ کا نعمت سمجھ کے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجئے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اوپر جو ہے آپ کو اور بھی اضافہ فرمائیں گے۔ تو اہل الجنت جو ہے تمام نعمتیں ہونے کے باوجود وہ حسرت کریں گے ان لمحات کے اوپر جو اللہ کے ذکر کے بغیر وہ گزار چکے ہوں گے۔ تو آج ہم صبح سے شام تک کتنے لمحات ہیں جو ہم اپنے لہو لغب کے اندر اور معاصی کے اندر، کبھی کبھار گناہوں کے اندر اور دوسروں کے جو ہے نا عزت شکنی کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر ہم گزارتے ہیں۔ تو قیامت میں جب یہ سارے لمحات ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے ہاں شرمندہ ہوں اپنے آپ کا احتساب کیجئے۔ تو جو باتیں میں نے کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اوپر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔